وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت قرآن مجید کی سوالن جواباً تفسیر کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 41 اور 42 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں تمہیدی طور پر بنی اسرائیل کا گاہے بگاہے ذکر ہوا، اب ان کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے پیغام دیا گیا کہ یہ سارے انعامات جو تم پہ کیے گئے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کا تمہاری طرف تشریف لے کر آنا، تمہیں بادشاہت کا عطا کیے جانا، من و سلوہ کا تم پر نزول ہونا، صحرائے سینا کے اندر بادلوں کا سایہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزات ظاہر کرنا، فرعون کے لشکر سے تمہیں نجات مل جانا اور دیگر دنیا کی نعمتیں جو تمہیں دی گئی تھیں، ان انعامات کی شکر گزاری کا وقت آیا چاہتا ہے اور تم تک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان کر ایمان لے آؤ اور ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ اور اسلام کا نور اپنے سینے میں داخل کر لو۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے، ایمان لاؤ۔ یہ پیغام یہود کو ہے کہ تم اب ایمان لے آؤ، اور بِمَا أَنزَلْتُ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تورات میں نے اتاری تھی اس طرح قرآن بھی میں نے ہی اتارا ہے، مصدقا لما معکم، اور اس کے کلام اللہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہود اور بنی اسرائیل کو کیوں یہ کہا گیا کہ تم قرآن کے منکر پہلے نہ ہو جاؤ، حالانکہ قریش مکہ نے اور مشرکین نے تو قرآن پاک کا انکار اس سے قبل کر لیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی دراصل یہود سے سن کر ہی قرآن پاک کا انکار کیا تھا، اس لیے کہ مشرکین مکہ جب دینی رہنمائی لینی ہوتی تو یہود کے دروازے پہ دستک دیتے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے اور مذاہب کا علم ان کے پاس تھا، الہامی تعلیمات ان کے پاس تھی۔ مشرکین مکہ بھی دراصل ان سے دینی رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اب یہود کو دیکھ کر باقی لوگوں نے ایمان لے کر آنا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے دین کی نعمت سے نوازا، انبیاء اور رسل پیغمبران خدا ان کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کو پیغام دیا کہ تم انکار کرو گے تو تمہارے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی انکار کریں گے، کیونکہ دین اور مذہب کو تم جاننے والے ہو، باقی لوگ اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے، لہٰذا تمہارا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے، اور تم اس میں نہ صرف اول ہوگے بلکہ باقی لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ تمہارے ذمہ ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ تمہاری وجہ سے انکار کریں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، قرآن پاک کے پہلے منکر مت بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے دنیا کا تھوڑا مال مت خریدو۔ سوال یہ ہے وہ کیا چیز تھی جس کو یہود اللہ کی آیتوں کے بدلے خریدتے تھے، اور اللہ کی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو تورات کے اندر لکھی ہوئی تھیں اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی تھیں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی یہ نشانی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے۔ اب جب ان کے مقتدی ان سے حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تو ان آیات کو چھپا لیتے اور ان کے بدلے اپنی طرف سے اس کے اندر تحریف کر کے، اپنی طرف سے اضافہ کر کے
لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف اور کمالات اور نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی وہ ان کو چھپا لیتے، ان کی جگہ اپنی طرف سے چیزیں شامل کر لیتے اور لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے، اور وہ ایسا اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کو مذہبی پیشوائیت حاصل تھی اور اس کی بنا پر انہیں نذرانے آتے تھے، عقیدتیں اور محبتوں کے نام پر لوگوں نے ان کے لیے مال و متاع وقف کیا ہوا تھا جس کا ایک خاص حصہ ان کو آتا تھا۔ ان کے ذہن میں شیطان نے یہ تصور ڈال دیا کہ اگر تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، تو تمہارے نذرانے بند ہو جائیں گے اور تمہیں یہ عزت اور سرداری اور منصب نہیں ملے گا، اور اس کے بدلے انہوں نے تورات کی جو آیات تھی اس کو بیچ ڈالا اور اپنی منصب، سرداری، دنیا کے مفادات کو عزیز رکھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ یہاں پر ذہن میں سوال آتا ہے، کیا انسان زیادہ قیمت لے کر اللہ کی آیتوں کو بیچ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغام یہ دیا ہے کہ میری آیتوں کے مقابلے میں چاہے تم دنیا بھر کے خزانے بھی لے لو، لیکن ان سب کی قدر و قیمت میری ایک آیت کے بدلہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم دنیا کا حقیر مال وہ لے کر آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے اندر جو حقیقتیں ہیں وہ تم لوگوں کو بیان کرو، ورنہ اس کے مقابلے میں تم جو کچھ بھی لوگے وہ حقیر ہوگا اور وہ تھوڑا ہوگا، اس لیے کہ میری آیتوں کا جو اجر اور انعامات ہے وہ ساری دنیا کی نعمتیں خزانے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی شخص دینی تعلیمات پر، دینی معاملات پہ اجرت لے سکتا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ دینی معاملات کو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے، لیکن جو وقت کی پابندی ہے اس پابندی کے وہ پیسے قیمت وصول کر سکتا ہے، یہ اللہ کی آیات کو بیچنا نہیں ہے۔ اگلے حصے میں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سوال یہ ہے مجھ ہی سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یہود کو دراصل پیغام دیا گیا ہے، ایک طرف دنیا کے مفادات ہیں اور ایک طرف میرا حکم ہے، تم میرا حکم کو پس پش ڈال رہے ہو اور دنیا کے مفادات کو عزیز رکھ رہے ہو، یہ مفادات کو عزیز مت رکھو اور میرا حکم مانو اور مجھ سے ڈرو کہ تم نے میرے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے تم سے اس کا حساب لینا ہے۔ اس حساب کے وقت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس اس حالت میں آؤ گے کہ میری آیتوں کو بیچتے رہے ہوگے، دنیا میں میرے پیغامات کو تم نے فراموش کیا ہوگا، تو میں تمہیں عذاب سے دوچار کروں گا، اور اس کا ذکر تورات میں موجود ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود ہے کہ پھر میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اس لیے فرمایا اس سارے معاملے کو دو لفظوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہوئے ایسا کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا ہے۔ سوال یہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا کہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور باطل یہ تھا کہ جو باتیں وہ خود اپنی طرف سے بیان کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہے، وہ باطل تھا۔ کہا تم اس باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ کہ تم جانتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف اور خوبیاں چھپا لیتے تھے، لوگوں کو غلط بیان کرتے تھے، حقیقت کو چھپا لیتے تھے، اور یہ سارے معاملات تم قصدن کرتے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہو، اور تم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہو، تورات کی تعلیمات کو چھپاتے ہو اور لوگوں سے غلط بیانی کرتے ہو۔ یہ کرنا تمہارا جرم ہے، جو تم جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو۔ ان کو پیغام دیا گیا ایسا مت کرو ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔